السلام علیکم ناظرین، ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا فیصل۔ ناظرین، آج جو میں موٹیویشنل سٹوری آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جن لوگوں کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ راتوں کو جا کر پڑھا کریں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب۔ اختر حسین صاحب کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے، میں اس کو شروع سے بریفلی آپ سے بیان کروں گا۔ 1989 میں اختر صاحب نے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد انہوں نے یہ آرمی میں اپنی سروس کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد 2013 میں جا کر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ضد لگائی۔ ان کا بیٹا کہا کرتا تھا کہ ابو جی مجھ سے نا ایف اے کی انگلش نہیں کلیئر ہو رہی، تو والد صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو غلط بات ہے، یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ ٹھیک 29 سالوں کے بعد، میٹرک کے ٹھیک 29 سالوں کے بعد 2013 میں اختر حسین نے ایف اے کے لیے داخلہ بھیجا۔ ایف اے ہو گیا، کوئی سپلی نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر بی اے بھی کر لیا اور اب آگے ایم اے کرنے کا بھی پلان ہے۔ تو اختر صاحب سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے یہ جو ایک عزم و ہمت دکھائی ہے، یہ کیسے کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ اختر صاحب، 1989 کا آپ کا میٹرک ہے اور اس کے بعد آپ 2013 میں جا کے ایف اے کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا تھا؟ سر یہ ماجرا یہ تھا کہ میرا بیٹا تھا جو کہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے عذرائے مذاق پوچھا کہ بیٹا تیاری کیسی جا رہی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ابو جان باقی ٹھیک ہے، انگلش مشکل ہے۔ میں نے کہا اگر میں جس کو 29 ایئرز ہو چکے ہیں، 29 سال ہو چکے ہیں میٹرک کیے ہوئے، اگر میں اس عمر میں داخلہ بھیج دوں تو وہ کیسا رہے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ابو، آپ بھی کر لیں۔ تو میں نے اس کو ایک ترغیب دلانے کے لیے راولپنڈی بورڈ سے این او سی لے کر لاہور بورڈ میں جمع کروائی اور یہاں آ کر میں نے داخلہ بھیج دیا۔ الحمدللہ میں نے پہلے سال ہی میں جو ہے وہ فرسٹ ایئر کو کلیئر کر لیا۔ اچھا، آپ کی تو ایف اے کلیئر ہوگی، تو آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ پیپر دینے جاتا ہوگا۔ آپ کے بیٹے کی ایف اے کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی انگلش میں جو ہے وہ سپلی آ گئی تھی اور بعد میں اس نے اس میری موٹیویشن کو دیکھ کر اس نے دوبارہ مجھے بتائے بغیر ہی داخلہ بھیج دیا اور دوبارہ اس نے وہ کلیئر کر لیا۔ یعنی کہ جو آپ اپنے بیٹے کو میسج دینا چاہ رہے تھے، اس چیز میں آپ کامیاب ہو گئے؟ اس چیز میں بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہوا ہوں اور یہی چیز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو۔ ناظرین، ہم اختر صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ ادھر آر ایف ہائر سیکنڈری اسکول ہے دھرمپورہ میں، یہ ادھر سیکورٹی گارڈ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ادھر جوائننگ آپ نے کب کی تھی؟ 2016 کو۔ اچھا 2016 کو۔ تو پھر اس کے بعد جو بی اے کرنے کا جنون آپ کے سر پہ چڑھا، وہ کیسے سوار ہوا آپ پہ؟ بی اے کا جنون اس طرح چڑھا کہ جب میں نے ایجوکیشن کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی جو تعلیم ہے اس کو آگے بڑھاؤں، اور یہاں کے جو کولیگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، خاص کر کے ٹیچر صاحبان جو کہ زیادہ تر ماسٹر تھے، ان کو دیکھا ہے اور ان کو دیکھ کر مجھے جو ہے نا وہ جستجو ہوئی۔ ویسے بھی مجھے جو ہے نا وہ پڑھنے کا جو ہے وہ زیادہ شوق تھا، اس وقت سے یہ شوق پڑ چکا تھا۔ اچھا اختر صاحب، ابھی ہم نے عصر کی نماز آپ کی امامت میں پڑھی ہے، تو ماشاءاللہ آپ امامت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، امامت بھی کراتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ ماشاءاللہ ٹائم نکال لیتے ہیں تعلیم کے لیے۔ تو اتنا جنون ہے آپ کو علم حاصل کرنے کا، وہ صرف بیٹے کی وجہ سے ہی پیدا ہوا یا اس کے بعد بھی کوئی ایسا عمل آیا جس کی وجہ سے آپ کا اور شوق بڑھ گیا؟ بیٹے کی وجہ سے تو وہ مجھے ایک قسم کی مجھے ترغیب ملی، اس میں مجھے اور زیادہ شوق ہوا۔ جب میں نے فرسٹ ایئر کلیئر کیا تو پھر میں نے بیٹے کو کہا بھائی ابھی آپ کا اپنا کام ہے، آپ خود پڑھیں، میں اپنا پڑھوں گا۔ تو میں انتہائی شوق سے پڑھنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ اللہ پاک۔ اچھا، اس وقت آپ کی بی اے ماشاءاللہ آپ کر چکے ہیں، لوگوں کی تو 10 سالوں میں بھی انگلش نہیں نکلتی، آپ نے ایک ہی اٹیمپٹ میں انگلش کو رگڑ مارا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ انگلش کو رگڑ مارنے کا یہ کوئی شیکسپیئر کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں سر، یہ محنت ہے، محنت جو بھی کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک لیس للانسان الا ما سعی، وہ ایک اللہ کے کلام کا ایک وہ آیت ہے، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جتنی کوئی محنت کرے گا، جتنی کوئی کوشش کرے گا، اتنا اس کو صلہ ملے گا۔ تو جو آپ کا بیٹا تھا جس کی ایف اے کلیئر نہیں ہو رہی تھی، وہ آج کل کیا کر رہا ہے؟ وہ آج کل ایف اے کرنے کے بعد اس نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا ہے۔ تو وہاں سے وہ پوچھتا ہوگا کہ جی آپ کے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہوں گے نہیں جی ابھی میں نے فون نہیں کرنا، ابھی والد صاحب پڑھ رہے ہوں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا رات کو آپ کی مسز کہتی ہوں گے جب ابھی لائٹ بند نہیں کرنی، ابھی میرے میاں جی پڑھیں گے؟
नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आप जब पेपर देने जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर बच्चे थोड़े से नौजवान होते होंगे, यंग होते होंगे, तो लोग आपको घूर घूर के नहीं देखते कि यार इस उम्र में बंदा जो है ना यहाँ पे पेपर देने के लिए आया हुआ है? चीदा चीदा इस तरह के लोग होते हैं, कई लोग प्रमोशन के जोन में होते हैं और वो पेपर दे रहे होते हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता। जी सर। अच्छा, तो आगे आपका एमए का प्लान है और आगे फिर आपका आखिर नेक्स्ट प्लान पीएचडी तक जाने का है या नहीं है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आगे भी जाऊंगा इंशाअल्लाह बतदरीज, यानी कि इल्म के समंदरों को आपने अब घूंटे भर भर के पीना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अंकल अख्तर मुझे ये बताएं कि जो लोग पेपर देने के लिए जाते हैं या जिन लोगों की नहीं हो रही, बेचारे बड़े परेशान हैं, सपनियाँ क्लियर नहीं हो रही, सपनियों में दब कर रह गए हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम है? मेरा तमाम स्टूडेंट्स को स्पेशल, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो शर्मा रहे हैं कि हमें इस उम्र में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं उनको भी ये मैसेज देता हूँ कि अगर आप पढ़ना शुरू कर दें, एक तो आपके पढ़ने से आप अच्छा अपने बच्चों को मोटिवेशन कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खुदारा तालीम के लिए अपना कुछ वक्त जो है वो मुख्तस करें। जब तक आप तालीम के लिए टाइम नहीं देंगे उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा अख्तर साहब, ये बताएं कि आप आर्मी से क्या रिटायर हुए थे? मैं आर्मी से नायब सूबेदार रिटायर्ड हुआ। तो नायब सूबेदार रिटायर हुए, उसके बाद जो है ना आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगे, गवर्नमेंट जॉब लगी, उसके बाद भी आपने जो है ना अपनी इस शौक़ को पूरा किया, ये एक किसी जुनून से कम नहीं है? बिल्कुल सर, ये किसी जुनून से कम नहीं है, और ये मेरे लिए एक प्राउड है कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। और आप लोग जो ले रहे हैं इंटरव्यू, इससे ये है कि मैं लोगों तक ये एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि वो मेहनत करें और मेहनत को अपना जो है वो ओढ़ना और बिछोना बना लें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त अख्तर साहब के फरजंद साहब भी मौजूद हैं, ये भी माशाल्लाह ICS कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि हाँ जी भाई जी, आपको अपने वालिद साहब से क्या मोटिवेशन मिली? अब तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पहले शायद आपका ना पढ़ के भी गुजारा हो जाता, लेकिन अब तो आपके वालिद साहब MA करने चले हैं, तो अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? जी, मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सीखा। जिस तरह पापा मेरे आज तक पढ़ रहे हैं, उन्होंने माशाल्लाह अपनी पाक आर्मी से सूबेदार रिटायर हो के अभी तक अपनी पढ़ाई जारी की है। तो मैंने इनसे यही सीखा कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई में तवज्जो दे और उस वक्त तक पढ़ता रहे जब तक उसे ख़ास मुकाम ना मिले। आपको क्या बनने का शौक़ है? आपका क्या फ़ाइनल गोल क्या है? मुझे इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। अच्छा, आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने का शौक़ है। ठीक है नाज़रीन, आज की वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई दिलचस्प कंटेंट मौजूद है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।